ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سیدہ پاک رو لگ پیا، میرے آقا فرمایا سیدہ روئی کیوں ہے؟ بابا تہاڈا وصال میں کس طرح برداشت کراں؟ میرے آقا فرمایا قریب آ۔ میرے آقا نے فرمایا فکر نہ کر، اس تے جا رہے ہیں پر سب تو پہلے سانو تو ملن واسطے آویں گی، سب تو پہلے تو ملن واسطے آویں گی۔ حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں سیدہ فاطمہ زہرا رو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایک وقت آیا کہ سرکار دے کچھ تیرے کان وچ گیا تو رون لگ پئی، تھوڑی دیر بعد تیرے کان وچ کچھ گیا تو ہسن لگ پئی، کی گل سی؟ فرمایا ابا میرے آقا فرمایا کہ ساڑھے وصال دا وقت قریب ہے، میں رون لگ پئی، تو میرے آقا نے فرمایا فکر نہ کر، سب تو پہلے تو مینوں ملن آئے گی، تو میں اس گل تے خوش ہو گئی ساں۔ سیدہ فرماندی اماں مینوں یہ دسو میری فضیلت زیادہ یا تہاڈی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بارگاہ سیدہ پاک فرماندیاں نے میری فضیلت زیادہ یا تہاڈی؟ ہن سنو سیدہ اما عائشہ صدیقہ تے بہتان بننے والے بھی سمجھ نہیں ہے کہ کون نے؟ سیدہ پاک سیدہ پاک نے فرمایا میری فضیلت زیادہ تہاڈی؟ تے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے فاطمہ کاش عائشہ تیرے سر دا بال ہوندی، کاش عائشہ تیرے سر دا بال ہوندی۔ سیدہ بے شک میں تیرے باپ نبی دے امام دی بیویاں پر مقام تیرا ہی زیادہ ہے، کیونکہ تو سیدہ پاک ہے، تو آقا دی بیٹی ہے، تو لگتا جگر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ دے اندر بہت معاملات ایسے ہوندے رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کھڑے نے، ایک بندہ آیا انہیں آ کے آخیا جی میں سنا تسی بڑی سخاوت کرتے ہو، ڈر گئے ہو یار کہو سبحان اللہ، روزہ میں بھی رکھیا ہے تساں بھی رکھیا ہے تو میں بھی ذکر کرنا ہے تو تسی بھی ذکر کرو، کہو سبحان اللہ۔ کچھ نہیں کہتا روزہ یار، اللہ دے فضل و کرم دے نال سرکار دی آل دا ذکر کرتے جاؤ، یہ وچ برکتاں پیندیاں جان گیاں۔ سیدہ پاک حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم باہر کھڑے نے، بندہ آیا کہنے لگا سنیا بڑی سخاوت کر دیو، بڑے سخی ہو۔ فرمایا دس کی چاہیے؟ انہیں آخیا تیرا پتر حسن چاہیے۔ آپ نے ذرا سوچیا تو آن والا سائل کہنے لگا سنیا سی اہل بیت اتحاد سخاوت کر لگیاں، سوچ دے کوئی نہیں، تسی سوچن لگ پے ہو۔ آپ نے فرمایا سوچ دا اے وا حسن دے وچ جنہ میرا حصہ ہے اونا فاطمہ دا بھی حصہ ہے، میں فاطمہ کولو اجازت لینا چاہنا وا۔ سائل کہنا جاؤ جی جا کے تسی اجازت لے لو۔ اندر گئے نا تو سیدہ پاک نے ویکھیا تے عرض کیتی ہے پیارے علی پریشان لگدے ہو؟ فرمایا ہاں بڑا عجیب جہا سائل آیا ہے، بڑا عجیب جہا۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ انہیں میرے تے سوال یہ کر دیتا ہے خیرات وچ حسین حسن چاہیے، خیرات وچ حسن چاہیے۔ فرمایا پھر پریشان کادے واسطے ہو؟ پریشان اس واسطے ہاں سیدہ جنہ میرا حق ہے اونا تیرا بھی حق ہے، تیرے کو اجازت لین آیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے حسن تہاڈی طرفوں دیتا گیا، حسین میری طرفوں دے چھڑے۔ وہ اج تک کوئی بچے کبھی بھی خیرات نہیں جے کرتا، پر یہ گھرانا ہے جن نے صرف کہہ کے نہیں دکھایا، کربلا دی سرزمین تے پتر نشار کر کے بھی دکھائے۔ یہ کارے سیدہ پاک فرماندیاں نے آخری وقت میں عرض کرنا چاہنا کیونکہ وصال دے بارے عرض کرنا چاہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رو رو کے اپنا حال برا کر لیندیاں نے سرکار دی یاد اندر۔ ایک رات آئی دوسرا روزہ ہے، پوچھا بیٹی کی گل ہے؟ پریشان ہے بابا مینوں نیند نہیں آتی تیرے تو بغیر۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، کل صبح تو سحری اپنے گھر وچ کرنی آ، افطاری میرے کو آ کے کریں گی۔ سیدہ پاک نے جو خواب دیکھا صبح دن چڑھیا، آپ نے حسنین کریمین تیار کیتا، غسل کروایا، کنگا کیتا، تیل لگا کے تیاریاں کیتیاں، آپ نے روٹیاں پکا کے رکھ دنیا۔ علی المرتضیٰ آئے، آپ نے فرمایا علی میرے سر دے تاج، اگر میرے کو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوئے مینوں معاف کرنا۔ میرے آقا دے غلاموں علی المرتضیٰ رون لگ پے، کہنے لگے فاطمہ تیرے ورگی بیوی کائنات وچ کسے ہور نوں ملی نہیں ہوئے گی۔ سیدہ پاک کی گلاں کر دیو۔ سیدہ پاک نے عرض کی تھی میرا آخری وصال دا وقت آ گیا ہے، مینوں آقا کریم ملے نے، انہاں فرمایا روزہ اپنے گھر رکھیں گی، افطاری ساڈے نال کریں گی، اج میری تیاری دا وقت آ گیا ہے، اے علی غسل بھی میں کر لیا ہے، تیاری بھی میں کر لئی ہے، جدوں میرا جنازہ اٹھان لگو گے او جگہ تے کو رکا پیا ہے، اور رکا اٹھا
کے میرے اس کفن دے اندر رکھ دینا جڑا کفن میں پایا ہوئے گا۔ فرمایا وہ دے وچ کی ہے؟ عرض کیتی ہے نہ پوچھو۔ آپ نے اصرار کیتا، سیدہ فرماندیاں نے آؤ میں تانوں دسنی ہاں وہ دے وچ لکھیا کی ہے۔ علی جدوں تہاڈا میرا نکاح ہویا نا تے اللہ فرمایا محبوب اپنی بیٹی نوں پوچھ حق مہر کی چاہیدا ہے۔ ایتھے ساڈے لوکاں نے جناب ڈھونگ رچایا ہے، سیدہ پاک دا جہیز اتنا کسی انہاں دا حق مہر ہی کوئی نہیں سی۔ اپنا بچاؤ کرنا سے گناہ جے کبیرہ گناہ، جنہ حق مہر سیدہ دا سی نا کائنات وچ کسی اور دا ہے ہی نہیں سی۔ حق مہر کی چاہیے؟ آپ نے پھر عرض کی بابا تسی پوچھو رب نو کی دینا چاہتا ہے؟ رب فرمایا دنیا دی سلطنت دیتی، دنیا دی بادشاہی، فرمایا مینوں نہیں چاہیے۔ اللہ فرمایا جنت دی بادشاہی، فرمایا ہے کہ مینوں اپنے باپے دی وجہ نہیں مل جانی، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ فرمایا اے علی اس ویلے میرا تے تیرا نکاح عرش مولا تے رب نے کیتا، رب نے فرمایا کی چاہیے؟ دس تینوں دنیا بھی نہیں چاہیے، جنت دی بادشاہی بھی نہیں چاہیے، تینوں چاہیے کی ہے؟ آپ نے عرض کی یا اللہ اگر میرا تے علی دا حق میں رکھنا ہے، اگر میرا تے علی دا حق میں رکھنا ہے یا اللہ مینوں حق میں وچ میرے باپے دی امت دی بخشش چاہیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتیاں کو تحریر لکھوا کے دیتی، اے فاطمہ تیرے حق میں دے اندر میں تیرے بابے دی امت دی بخشش کر چھڑیے۔ ایڈا حق میں کس دا ہو سکتا ہے؟ حضرات تیسرا روزہ سیدہ پاک دا وصال تے آپ دا شام دے وقت دے نال آپ دا جنازہ اٹھایا گیا تے جنازہ پڑھایا ابو بکر صدیق نے، سیدنا ابو بکر صدیق۔ آپ پیچھے سن تے علی فرمایا کہ اے ابو بکر تو انہوں مسلے تے میرے نبی کھڑا کیتا ہے تے انہاں دا جنازہ بھی تسیں پڑھانا ہے۔ حضرات سیدہ پاک دا وصال 3 رمضان مبارک میں ہویا۔ اللہ رب العالمین میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ اگلا جمعہ جنگ بدر انشاءاللہ اسلام دی پہلی جنگ دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہ دوستاں سنت پانی پڑھیاں سنتا ادا کر